بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سکندر اقبال ہے اور میں کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہوں. میں نے 84 میں گریجویٹ کیا اور 1995 سے جو ہے وہ میں یو کے میں رہا. وہیں میں نے اپنی اسپیشلائزیشن اور وہیں پر میں نے اپنا پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشنز حاصل کی. میں نے اپنی فیلوشپ FRCS جو ہے وہ ایڈنبرا سے کیا اور ماسٹرز ان سرجری آف ٹراما برمنگھم سے کیا اور آرتھوپیڈک انجینئرنگ کا ایک کورس فار سرجنز ہے وہ میں نے کارڈف سے کیا, یونیورسٹی آف ویلز سے. اس کے دوران 2005 سے پھر میں یہاں آنا شروع ہوا اور وزٹنگ بیسز لاہور میں, اور اس کے بعد میں وہاں پر بھی پریکٹس رکھتا رہا. اب میں مستقل طور پر پاکستان آ گیا ہوں اور میں یہاں پر ٹراما اور آرتھوپیڈکس پریکٹس کر رہا ہوں ایز اے آرتھوپیڈک سرجن. اور میرا اوور آل کافی واسٹ ایکسپیرینس ہے ٹریٹمنٹس اور مینجمنٹ آف فریکچرز, ڈسلوکیشنز, مسکولوسکلیٹل کے حساب سے. اس کے علاوہ آرتھوپیڈک ریلیٹڈ پرابلمس, فار ایگزامپل نی کے پرابلمس, شولڈرز کے پرابلم, بیک پرابلمس, ان چیزوں پہ میرا خاصا فوکس رہا ہے اور اس فیلڈ میں میرا زیادہ ایکسپیرینس ہے. 2005 میں نے یہاں پہ منیمل انویسو سرجری انٹروڈیوس کی لاہور میں اور آرتھوسکوپک شولڈر اور نی کا کام کیا. نی ریپلیسمنٹس کا خاصا ایکسپیرینس میرا پہلے بھی تھا, پھر میں نے یہاں پہ بھی آ کے کافی سالوں سے اس کو کنٹینیو رکھا. گردن اور کمر کی درد, نیک اور بیک پین ہماری آبادی میں بہت زیادہ ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس چیز کے اوپر زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ یہ آخرکار کمر کی اور گردن کی درد ہوتی کیوں ہے. یہ اکٹھی بھی ہو سکتی ہے اور علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتی ہے, اور صرف گردن میں بھی ہو سکتی ہے یا صرف کمر میں بھی ہو سکتی ہے. اس میں ینگ ایج کے اندر جو ہے وہ تو کوئی اسپائنل ڈیفارمیٹیز ہو سکتی ہیں جو پیدائشی طور پہ ہوں, پھر بعد میں جوانی کے فیز میں جو ہے وہ اس کے سمٹمز آنا شروع ہوں. فار ایگزامپل اسکولیوسس ہے, کائفوسس ہے, یا کوئی اور مسئلے مسائل ہوں. دوسری وجوہات یہ جو ہیں وہ ہے پوسچر, جو میں نے عام پاپولیشن میں دیکھا کہ کوئی انڈرلائنگ بیماری نہیں, لیکن پوسچر کا صحیح نہ ہونا جو ہے اس سے گردن اور کمر میں درد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. بیٹھنے کا طریقہ, سونے کا طریقہ, ورزش کا فقدان, اور اس کے بعد غلط مالش کروانا اپنی کمر یا گردن کا غیر ضروری, اور جو کہ ان ایکسپیرینسڈ ہوں, تو ان چیزوں سے جو ہے وہ یہ اس کی درد شروع ہو سکتی ہے. ویسے بھی گردن کے اندر ایک ایکیوٹ ٹارٹیکولس ہوتا ہے کہ آپ رات کو سوئے, صبح اٹھے تو آپ کی گردن جس طرح اکڑ گئی ہو, بہت شدید درد ہو, آپ کا سر کا ہلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس میں انڈرلائنگ سروائکل اسپونڈلوسس یعنی کہ آسٹیوآرتھرائٹس سروائکل اسپائن کا شروع ہو سکتا ہے, یہ جو کہ 40 سے 50 سال کی عمر کے بعد جو ہے عام دیکھا گیا ہے. کمر کی درد جو ہے اس میں کامن کاز جو ہے وہ ڈسک پرابلم ہے, وہ ڈیجنریٹو ڈسک عمر کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. ٹراما کی وجہ سے جو ہے وہ فوراً درد ہو سکتی ہے کیونکہ ڈسک پرولیپس یا ڈسک پروٹروژن, بٹ یہ خاص طور پہ جو مورے سب سے نیچے ہیں اس میں یہ کامن چیز ہو سکتی ہے. باقی یہ ہے کہ سلپ بھی ہو سکتا ہے, جسے اسپونڈلولیستھسس کہتے ہیں, کہ ایک مورا دوسرے مورے کے اوپر سے سلپ کر جائے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک کمر کی درد رہتی ہے, میکینیکل پرابلم. جہاں پر بھی ڈسک کا پرابلم آئے گا لوور بیک پہ, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ کمر کی درد کم ہوگی لیکن ٹانگ میں جو ہے وہ درد اس کی زیادہ اہم علامت ہوگی. یہ ٹانگ کی درد ایک ٹانگ میں بھی ہو سکتی ہے, دونوں ٹانگوں میں بھی ہو سکتی ہے, اور یہ اس کو ہم ٹپیکلی شیاٹیکا کہتے ہیں. اور شیاٹیکا جو ہے وہ زیادہ تر ڈسک پرولیپسس کے ساتھ کامنلی ایسوسیٹڈ ہے, لیکن اگر کوئی فیسڈ جوائنٹ ہو یا کوئی ٹیومر ہو اس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے امپنجمنٹ ہو سکتی ہے. اسے بھی امپنجمنٹ کہیں گے نرو روٹس کی, جو کہ جس کی وجہ سے یہ شیاٹیکا ہو سکتا ہے.
جہاں تک گردن کا مسئلہ ہے وہاں پر بھی ڈسکس کا پرابلم ہو سکتا ہے، ڈیجنریٹو ڈسکس ہو سکتی ہیں، اس کی وجہ سے بازوؤں میں درد آتی ہے، ہاتھوں میں سوئیاں چبھتی ہیں یا گرپ اسٹرینتھ جو ہے وہ ویک ہو جاتی ہے، اور ان سارے چیزوں کو جو ہے وہ کلینکلی یعنی کہ پراپر ہسٹری سے جو ہے وہ دیکھا جائے اور اس کا پراپر انویسٹیگیٹ یعنی کہ تشخیص کی جائے۔ جب تک کہ تشخیص صحیح نہیں ہوگی تو علاج اچھا نہیں ہوگا۔ گردن اور کمر کی درد جو ہے اس میں ایک شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ مینجمنٹ پلان ہے اور ایک لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ پلان ہے، لیکن جو بھی علاج ہوگا وہ اس کے انڈر لائن کاز یعنی کہ جس کی وجہ سے گردن میں درد ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کمر میں درد ہو رہی ہے، اس کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو اگر تو وہ کسی ٹراما سے ریلیٹڈ ہے تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، جس کو جو کہ آپریٹو بھی ہو سکتا ہے اور نان آپریٹو یعنی کہ سرجری کے ساتھ بھی اور سرجری کے بغیر بھی۔ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس کو ہم تھوڑے عرصے میں جو ہے وہ کور نہیں کر پاتے، لیکن جو شارٹ ٹرم ہے اس کے اندر آرام ہے۔ جو سافٹ کالر گردن کے یا ہارڈ کالر یا کمر میں جو ہے وہ بیلٹ لگائی جاتی ہے، یہ عام بغیر ٹراما کے پہننا نقصان دہ زیادہ ہے، اس کا فائدہ کم ہے۔ اب تو یورپ میں اور امریکہ میں جو ہے وہ گردن پہ اور کمر پہ بیلٹ باندھنے کا رواج ختم ہو چکا ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہم ابھی بھی استعمال کرتے ہیں، جو وقتی طور پہ تو ضرور آرام دیتی ہے لیکن لانگ ٹرم اس کے خاصے نقصانات ہوتے ہیں، مسکولر ویکنس کرتی ہے اور اسٹفنس کو بڑھاتی ہے۔ تو اس کا علاج کہ یہ سروائکل اسپونڈلوسس ہے، یہ ڈیجنریٹو ڈسک ڈیزیز ہے، یہ کوئی ڈیولپمنٹل ایبنارمیلٹی ہے اسپائن کی، یا کوئی فریکچرز ہیں اسپائن کے، یا یہ آسٹیوپروٹک کولیپس ہے، پیتھولوجیکل فریکچرز ہیں، ٹیومرز ہیں، تو بے شمار قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں کو ٹارگٹ کر کے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ شارٹ ٹرم میں کولڈ تھیراپی ہیٹ تھیراپی سے بہتر ہے، اینٹی انفلیمیٹری میڈیکیشنز ہیں، پین کلرز ہیں، لوکل جیلز ہیں نیک اور بیک کے لیے، وہ بھی اینٹی انفلیمیٹری جیلز ہوتی ہیں جن کا مساج کیا جا سکتا ہے۔ ہائیڈرو تھیراپی ہے، آسٹیوپیتھک ٹریٹمنٹ ہے، فزیو تھیراپی ہے، آرام ہے، خود ورزشیں کرنے کی ترکیبیں ہیں۔ ان سے شارٹ ٹرم آپ کو ریلیف ملتا ہے، لیکن لانگ ٹرم آپ کو اصل مسئلے کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اور جب تک کہ اصل مسئلے کو حل نہیں کریں گے آپ کی کمر یا گردن کی درد میں مستقل افاقہ نہیں۔ میں نے جب سے لاہور میں پریکٹس شروع کی ہے، جو سب سے زیادہ میں نے کامن چیز دیکھی ہے یہاں پہ وہ ینگ خواتین میں کہ گھٹنے کا درد، اور وہ گھٹنے کا درد بھی ہوتا ہے اسے انٹیریئر نی پین یعنی کہ گھٹنے کے سامنے جہاں پہ پٹیلا نی کیپ ہوتی ہے وہاں اس کے اراؤنڈ جو ہے وہ درد ہوتی ہے، انہیں سیڑھیاں چڑھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، نیچے جھک نہیں سکتی، نیل ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ سوزش ایز سچ نی کی نہیں ہوتی، لیکن یہ درد جو ہے آہستہ آہستہ ان کی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے بڑا کامن دیکھا ہے یہاں پہ، اور خواتین میں خاص طور پہ بٹوین دی ایجز آف 20 ٹو آئی وڈ سے 40 ایئرس، 30 سے 40 سال کے دوران میں نے لیٹرل ٹریکنگ آف پٹیلا یعنی کہ نی کیپ کا صحیح طور پر نہ چلنا، جس میں جو ہی آپ نی جوائنٹ کو بینڈ کرتے ہیں اور تو وہ اکٹھا کرنے میں وہ رگڑ کھاتا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو نہیں کھانی چاہیے، اور اس رگڑ کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے کارٹلیج، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ درد ہوتی ہے۔ اب چونکہ درد شروع ہو جاتی ہے تو وہ کم چلتے ہیں یا وہ لمپ کر کے لنگڑا کے چلتے ہیں، ان کے پھر مسکولر ویکنس شروع ہو جاتی ہے، کوارڈریسیپس ہو گئے، ہیمسٹرنگز ہو گئے، اس کی وجہ سے یہ مزید اور مسئلہ بڑھ جاتا ہے اور لیٹرل ٹریکنگ جو ہے وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے بہت کامن یہاں پہ دیکھا ہے۔ اس سے نمبر 2 جو ہے وہ میں نے 40 سال سے لے کے 70 سال کی عمر میں خواتین میں خاص طور پہ آسٹیو آرتھرائٹس، نی کے اندر خاص آسٹیو آرتھرائٹس، یہ بہت عام دیکھا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ان کا چلنا پھرنا بڑا محال ہے، وہ سیڑھیاں بھی نہیں چڑھ سکتی ہیں، اور ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتی ہیں، ڈپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़ी कॉमन चीज़ है घुटनों में। लड़कों में और यंग एथलीट्स में मैंने मेनिस्कल डैमेज बहुत देखा है। मेनिस्कस ख़ास तौर पे जो दो तरह की पैडिंग्स होती हैं घुटने में, उनको मेनिस्का कहते हैं, एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ। तो सबसे ज़्यादा जो है वो अंदर वाली साइड का जो है वो मेनिस्कस उसका टेयर होता है और उसकी वजह से जो है वो लॉकिंग होती है, नी सही तरीके से खुलती नहीं, आप चल फिर नहीं सकते, दर्द होती है, सोजिश होती है और ख़ासा मसला बन जाता है। और उसके अलावा मैंने देखा है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ACL लिगामेंट्स, ये कॉमनेस्ट देखा है मैंने एथलीट्स के अंदर, स्पोर्ट्समैन के अंदर, यंग ख़वातीन में भी और मर्दों में भी, लेकिन लड़कों में, यंगस्टर्स में मैंने ये ज़्यादा चीज़ देखी है। तो एक ट्रॉमा रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें फ्रैक्चर्स आ गए पैटेला के, प्रॉक्सिमल टिबिया के, डिस्टल फीमर के। तो वो फ्रैक्चर्स को तो अपने तौर पे ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा, कोलैटरल लिगामेंट्स आ गए आपके, दूसरी चीज़ें जो हैं पैटेलर लिगामेंट्स डैमेज आ गया, क्वाड्रिसेप्स रप्चर्स आ गए। तो ख़ास से ट्रॉमा रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी देखने में मैंने देखी हैं यहाँ पर। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अलावा दूसरा जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो रिलेटिवली ज़्यादा यूरोप और वेस्ट में ये ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस भी खासा देखने में आया और घुटनों में इसका खासा मसला होता है। गाउट जो है वो भी घुटनों में मैंने देखे हैं यहाँ पे केसेस। उसके बाद इन्फेक्शन, बदकिस्मती से यहाँ पर छोटा सा एक फोड़ा निकला या उसमें बॉयल की वजह से इन्फेक्शन जो है वो जोड़ में चली गई और एक अच्छी खासी सेप्टिक आर्थराइटिस घुटने का मैंने देखा और मैंने आर्थोस्कोपिकली उसको वॉश किया और एंटीबायोटिक खासे एग्रेसिवली देने पड़ते हैं उसको कम्बैट करने के लिए। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको बताई हैं ये ज़्यादा कॉमन है यहाँ पर पाकिस्तान में। घुटने का दर्द अगर तो यंगस्टर्स में है, कोई ट्रॉमा पीछे नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेट किया, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आई ऐसी, तो आप बेसिक बहुत ही बुनियादी चीज़ें करने से ये मसला हल हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को दवाइयों से इलाज किया जाए या उसको इंजेक्शंस लगाए जाएं या उसके अंदर कोई और चीज़ की जाए। सिंपल जो है उसकी एक्सरसाइजेस करनी जो है वो, जैसा स्ट्रेट लेग रेज है, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइजेज हैं, इनके करने से जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सेल्फ एक्सरसाइज प्रोग्राम ये एक किस्म की फिजियोथेरेपी है। और दूसरा ये कि प्रिवेंट करें कि जिस वजह से ये हो रहा है, क्यों ये मसला पैदा हो रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा देर खड़ा रहते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए या चलते फिरते रहना चाहिए। एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट टेम्परेचर से प्रिवेंट करना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर घुटने में अगर दर्द हो तो उसके नीचे कोई ना कोई बहुत बड़ा मसला हो। बहुत मामूली मसला हो सकता है जिसको कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है अच्छी हिस्ट्री से और उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। दूसरा यह है कि अगर आपकी एक घुटने में दर्द होगी तो उससे ये भी देखने में आया कि दूसरे घुटने में भी दर्द शुरू हो जाती है और उसकी सिंपल वजह यह है कि आप वज़न अपना जो है वो ऑफ लोड कर रहे हैं, यानी कि दूसरे घुटने पे ज़्यादा वज़न डाल रहे हैं। तो वो चूँकि ज़्यादा वज़न ले रहा है उसके अंदर भी इस तरह की लामात आना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने ख़ासे मरीज़ देखे हैं कि एक घुटने से मसला शुरू हुआ और फिर वो दूसरे घुटने में भी चला गया। तो अगर उसको शुरू में ही देखा जाए और उसका इलाज किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, तो ये चीज़ दूसरे घुटने तक नहीं जाती। देखें जी, जो हड्डी है, बोन, ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर है और ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है जो बनता है और इसमें कैल्शियम का होना बहुत अहम है, जो कि इसको एक स्ट्रक्चर, इसको मैट्रिक्स जो है वो उसका डेवलप होता है। तो अगर हड्डी के अंदर या जो जोड़ से रिलेटेड मसाइल हैं उसमें अगर आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी, यानी कि उसमें अगर कैल्शियम प्रॉपर नहीं होगा, तो उससे जो है वो प्रेशर इफेक्ट्स, यानी कि उसके ऊपर दबाव पड़ता है। जब आप खड़े होते हैं तो आपके घुटने पे, आपके हिप्स पे, आपके एंकल्स पे पूरा बॉडी लोड पड़ता है। तो अगर वो वीक होंगी, कमज़ोर होंगी, अगर वो बच्चों में कमज़ोर रह गई हैं तो उसमें और मसाइल पैदा होंगे। अगर एडल्ट्स में होंगे तो उसकी वजह से जो है वो बोन पेन्स भी हो सकती हैं और उसके साथ साथ जो है वो
ہڈی کمزور ہونے سے وہ پورا دباؤ نہیں لے سکتی اور اس میں درد پیدا ہو سکتی ہے. اگر آسٹیوپروسس کا مطلب یہ ہے کہ کیلشیم کی مقدار جو ہے وہ ہڈیوں میں خاصی قدرے کم ہو گئی ہے اور ہڈیاں جو ہیں وہ کسی وقت بھی ہلکی سی فورس کے ساتھ وہ بریک کر سکتی ہیں کہ بڑی ہلکا سا گرے اور فریکچر ہو گیا اور اس کے بعد پتہ چلا کہ جی بون جو تھی وہ کمزور تھی, ہڈی کمزور تھی کیونکہ اس میں کیلشیم کی کمی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ خواتین میں مینوپاز کے بعد جو ہے چونکہ اس میں ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو ہے وہ آسٹیوپروسس جو ہے وہ اس کا ہائی رسک ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی سپلیمنٹ نہ لیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اور اس سے آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے. ایکس رے فائنڈنگ ہے ایک آسٹیوپینیا, وہ آسٹیوپروسس سے پہلے کی کنڈیشن ہے اور آسٹیوپینیا کو اگر علاج کر دیا جائے تو آسٹیوپروسس سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے, اس سے بچا جا سکتا ہے. اور خوراک میں دونوں چیزیں ضروری ہیں, کیلشیم اور وٹامن D3, یہ ہارمون ہے. اس کی مدد سے جو ہے وہ آپ کے جسم میں جو ہے وہ کیلشیم ہوتا ہے. اگر وٹامن D3 کی کمی ہوگی تو کیلشیم آپ کا ایبزارب نہیں ہوگا گٹ سے اور اس سے جو ہے وہ پھر آسٹیوپروسس کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو دونوں کا سپلیمنٹ آپ نے دیکھا ہوا دوائی کے اندر جو لیتے ہیں اس میں وٹامن D اور کیلشیم جو ہے وہ دونوں مقدار میں لیا جاتا ہے تاکہ آپ کی کیلشیم کا لیول جو ہے وہ باڈی میں مناسب